السلام علیکم. آپ نے کراچی کی حالت دیکھی ہے آج کل. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بزنس پلان لایا کون ہے کراچی میں کہ پہلے روڈ توڑ دو, اس کے بعد جب روڈ ٹوٹ جائیں تو ان کو بناؤ نہیں, اور وہاں پہ جب گاڑیاں سلو ہوں تو ان کو پھر لوٹ لیا جائے. یہ بزنس پلان کراچی میں لایا کون ہے؟ جب بھی آپ بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ کراچی کے حالات, تو آپ کو یہ بات کہہ کے چپ کروا دیا جاتا ہے کہ یار یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں, یہ فوراً واپس چلے جاتے ہیں, ہم پکڑ نہیں پاتے. یار لعنت ہے ایسی مینجمنٹ پہ جو بچپن سے کراچی میں رہ رہی ہے اور باہر سے آنے والا انہی کے شہریوں کو لوٹ کے جا رہا ہے. لعنت ہے ایسی مینجمنٹ پہ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسا اہلکار, کوئی بھی ذمہ دار آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کا کوئی جاننے والا ہے قریبی یا دور کا, آپ ٹائم نکال کے اس تک جائیں, 1 منٹ کے لیے اس کو لعنت دکھائیں اور اس کو بتائیں کہ بھائی تمہاری ذمہ داری تھی جو کہ تم نے لسن لگا دی ہے. روزانہ کی CCTV فوٹیجز دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی مووی کی شوٹ ہے, کچھ دن بعد یہ ایک ساتھ جوڑ کے 3 گھنٹے کی مووی ریلیز کر دیں گے. بھائی میری نظر میں یہ واقعات صرف 2 وجوہات کی بنا پہ ہی ہوتے ہیں. ایک, آپ مہنگائی بڑھا دیں, دوسرا آپ منشیات پہ کنٹرول نہ پا سکیں. جب آپ مہنگائی بڑھائیں گے تو آٹومیٹکلی بے روزگاری بڑھے گی, بے روزگاری بڑھے گی تو وارداتیں بڑھیں گی, اور جب کسی کو نشہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ملیں گے تو پھر تو لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں. گٹر کے ڈھکن تک بیچ دیتے ہیں لوگ, اپنے محلے کی جالیاں بیچ دیتے ہیں لوگ, اللہ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں. جیسے ہمارے حکمران اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے پورا شہر بھیڑ چڑھا چکے ہیں, ویسے کوئی بھی نشئی اپنے نشہ پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر دیتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ بھائی اگر کوئی چیز مانگنے آئے تو اس کو دے دو, اس سے بحث مباحثہ نہ کرو, اس کو دے دو, کیونکہ جان سے بڑھ کر نہیں ہے. بھائی کل پھر بارڈر پہ اگر کوئی کراچی کا بندہ کھڑا ہوا ہوگا تو وہ کیا فیصلہ کرے گا مجھے جان دینی ہے یا ملک دینا ہے؟ ابے اندر کے جو لوگ ہیں جو اپنے ملک سے اپنے ملک میں آ کے لوٹ رہے ہیں وہ تم سے کنٹرول ہو نہیں رہے, پھر ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میلی آنکھ سے ملک کو کسی نے دیکھا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ابے جو ملک کی بازاریں ہیں پہلے ان کو تو سدھار لو. جب کوئی دیکھے گا ہم اس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ کوئی باہر سے دیکھے گا پھر ہم اس پہ اٹیک کریں گے. ابے جو اندر ہو رہا ہے پہلے اس کو سدھار لو. ہفتے والے دن کراچی میں ایک جھٹکے میں 100 لوگ لٹ جاتے ہیں. واردات کرنے والے ٹریفک جیم کر کے سب کو لوٹ لیتے ہیں. یہ کوئی 10 سیکنڈ کی واردات نہیں ہے, 10 منٹ کا واقعہ نہیں ہے, اس میں ٹائم لگا ہوگا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک ہر شخص ملا ہوا ہے اس میں. یار 4 دیواری کے اندر ڈکیتی نہیں ہو رہی, مین روڈ پر ڈکیتی ہو رہی ہے, اور وہ بھی ایسا روڈ جس پہ ٹریفک کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے, اور اس کے باوجود پھر وہاں پہ ڈکیتیاں ایسی کھلے عام لوٹ مار چل رہی ہے. اور بھائی 100 بندہ لٹ گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یار مطلب یہ تو اینڈ ہو گیا نا. اب ہم کیا انتظار کریں کہ اب اس کا ریکارڈ کب ٹوٹے گا؟ یار حد ہو گئی. آپ بس کچھ عرصے بعد ہے نا یہ نیوز آنے والی ہے کہ 4 پولیس والوں سے تھانے کے اندر سے موبائل چھین کے لے گئے. آپ سوچ چیک کریں نا کہ ہمیں سوچ کیا دی جا رہی ہے کہ بھائی اگر آپ نے جدوجہد کری اپنی چیز بچانے کے لیے تو یہ بھی آپ کی غلطی ہے, آپ کی ہی غلطی ہے. جب تم موبائل باہر لے کے نکلو گے تو وہ تو چھینے گا. موبائل لے کے باہر نکلے کیوں؟ بلکہ تم نکلے ہی کیوں؟ تم گھر میں ہی رہتے. دن وارداتیں بڑے پہ بڑھے جا رہی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اتنے پکڑنے کے کیسز نہیں آ رہے کہ ڈاکوؤں کو پکڑ لیا. آپ جب بھی حالات اپڈیٹ کھولیں اس میں زیادہ تر یہی وہ آ رہا ہوتا ہے کہ فلانے علاقے میں اتنے لوگ لوٹ گئے, فلانے علاقے میں اتنے لوگ لوٹ گئے. یار کبھی تو یہ بات بھی آ رہی ہو کہ فلانے علاقے میں ایک ہی وقت میں الگ الگ جگہوں پہ 4 ڈاکو پکڑ لیے, 6 ڈاکو پکڑ لیے. کبھی تو یہ بات آئے. یار مطلب آپ ویسے شریفوں کو تو فوراً اٹھا لیتے ہیں, جہاں ڈاکو گھوم رہے ہیں آپ کو مطلب پتہ ہی نہیں چل رہا. اور ویسے پولیس والوں سے بات کرو, پولیس والے بولیں گے ہم تو دیکھتے سمجھ جاتے ہیں کون ڈاکو ہے کون نہیں ہے. ابے بھائی مطلب کہاں چلے گئے وہ پولیس والے؟ چھٹیاں منانے مالدیو گئے ہوئے ہیں, کہاں گئے ہوئے ہیں وہ پولیس والے جو شکل دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ ڈاکو ہے یا نہیں ہے؟ عجیب, وہ اپنی سرجری کروانے گئے ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی ہماری پولیس کیا پانی کی بندوقیں لے کے گھوم رہی ہے, ڈاکو اصلی گنے لے کے گھوم رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے اس شہر میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور پھر جب آپ بات کرو گے تو بلیم گیم شروع ہو جائے گا کہ نہیں یہ فلانی حکومت کی غلطی ہے, یہ پچھلی حکومت کی غلطی ہے, نہیں ہمیں تو اختیارات ہی نہیں ملے, ہمارے ساتھ تو مسئلے اتنے سارے.
یار شہری کیا کرے بھائی، شہری کیا کرے، شہری کو بتاؤ کہ اس نے کیا کرنا ہے. اب وہ مطلب 10-12 موبائل لے کے نکلے کہ ایک ایک وہ ہر اسٹاپ پہ بانٹتا پھرے، وہ کیا کرے. لوگ اپنے موبائلوں سے جا رہے ہیں، اپنی جان سے جا رہے ہیں، اور یہ اپنی فوٹیجز بنوا کے خوش ہو رہے ہیں. وہاں پہ ڈاکو اپنی فوٹیجز بنوا کے خوش ہو رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے سیاستدان اپنی فوٹیجز بنوا کے بیانات دے کے خوش ہو رہے ہیں. حل کوئی نہیں کر رہا. لیکن بھائی دیکھیں، اگر آپ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپ صرف اتنا کر لیں کہ موبائل چھیننے پہ کم سے کم ٹیکس لگا دیں، تاکہ کراچی کے باہر کا بھی تو کوئی ٹیکس دے. یہ صرف کراچی ہی ٹیکس دیتا رہے گا، یہ کراچی ہی بل پے کرتا رہے گا بس، اور پھر اس کے بعد لٹتا بھی رہے گا.